अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुजव्वज़ा 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से आज बड़ी पेशरफ्त ये रही कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आइनी अदालत की तजवीज़ से पीछे हटकर जेयूआई के आइनी बेंच के मुतालबे पर रजामंद हो गई हैं। दोनों इत्तेहादी जमातें अपने मौक़िफ़ से तो पीछे हट गईं, मगर अभी भी बहुत से अहम मामलात तय होना बाकी हैं। सबसे अहम मामला चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार का है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत की पूरी कोशिश है कि चीफ जस्टिस की तैनाती 3 सीनियर तरीन जजेस के पैनल में से की जाए। दूसरी तरफ जेयूआई की तजवीज़ यह है कि 25 अक्टूबर की तैनाती के बाद ही चीफ जस्टिस के तकर्रुर के तरीक़ाकार को तब्दील किया जाए। ऐसे में यह सवाल भी अहम हो जाता है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे को तस्लीम कर लिया जाए और आइनी बेंच में चीफ जस्टिस दीगर जजेस के साथ मौजूद हों, तो फिर हुकूमत के लिए इस सारी मशक़ का हासिल क्या होगा, क्योंकि उस सूरत में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस ही इस आइनी बेंच को हेड कर रहे होंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई ने भी अपना मुसव्विदा तैयार कर लिया है, लेकिन मौलाना से मुलाकात के बाद अपना मुसव्विदा पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात होगी और उम्मीद है कि वो अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने दावा भी किया कि आइनी तरमीम के लिए हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हुकूमत के वोट सिर्फ उनकी किताबों में पूरे हैं। हुकूमत ने ना अपने मेंबरान से पूछा, ना डर के मारे जवाब दिया है। उनके पास बावसूख और काबिल एतमाद ज़राए से खबर आई है कि 7 मेंबर हुकूमत के वोट नहीं देंगे। क़तई नज़र के बैरिस्टर गौहर का 7 अरकान का दावा दुरुस्त है या गलत, मगर ये बात तय है कि फ़िलहाल हुकूमत को तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं। इस सारी सूरत हाल से यही बड़ा सवाल जन्म ले रहा है कि तरमीम के हवाले से हर बड़ी सियासी जमात कैलकुलेटेड मूव्स खेल रही है, या फिर इस सारी मशक में अवाम के लिए भी कुछ निकलेगा जिनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही ये आइन लिखा गया और इंसाफ का निज़ाम खड़ा किया गया है। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, ज़ैगम खान, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और हमाद गज़नवी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल, नून लीग और पीपीपी आइनी अदालत छोड़कर आइनी बेंच पर रजामंद, क्या वादे वईद होने के बाद ही मौक़िफ़ तब्दील हुआ? ज़ैगम साहब, इस्लामाबाद में सब इकट्ठे तो हो गए हैं, मुजव्वज़ा मुसव्वदे से मुत्तफ़िक़ा की तरफ रुख कर रहा है। अब बहुत से छोटे छोटे पॉइंटर्स भी सामने आ रहे हैं कि क्या डाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, मगर क्या पसे पर्दा ये जो आइनी बेंच पर सबका इत्तफ़ाक़ है, पसे पर्दा मामला तय हो गए हैं? देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब ने कह दिया ना कि अब एक फूंक की कसर रह गई है। अब फूंक तो वो मारेगा जो मजहबी तौर पर सब में ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा नेक होगा। तो बाकी तो लगता है कि इत्तफ़ाक़ राय लाजली हो गया है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो हुआ है वो पाकिस्तान में जमहूरियत की जो बची खुची ताकत है उसका मुअस्सिर होना ज़ाहिर करता है कि जमहूरियत कितनी भी कमज़ोर हो, उसमें कुछ ना कुछ ताकत, कुछ ना कुछ तवानाई ज़रूर होती है। वो बहुत सी ऐसी बातों को फिर भी रोक लेती है जो नुकसानदेह हो सकती हैं। क्योंकि जो आइनी अदालत का एक प्रपोजल थी या जो तैयारी थी, जो उसको ड्राफ्ट भी बना लिया गया था, वो एक ऐसी तजवीज़ थी जो बहुत बड़ी तकसीम लाने जा रही थी, जो पाकिस्तान के आइनी निज़ाम में ऐसी तब्दीली करने जा रही थी जो किसी तौर पर मुनासिब नहीं थी। आप देखिए, पाकिस्तान के 300 बड़े बड़े जो वकला हैं हर साइड के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था कि ये आइडिया जो है आइनी अदालत का, ये आइन पर हमले के बराबर है, ये पीसीओ कोर्ट की तरह है, आप इसमें हिस्सा ना लें, हम इसके सामने हाजिर नहीं होंगे। और इस तरीके से बार्स इकट्ठी हो रही थी इस आइडिया के खिलाफ, क्योंकि इसके नतीजे में होने ये जा रहा था कि पाकिस्तान का जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, जिसमें एक मुअस्सिर अदालत की बहुत ज़रूरत है, वो ख़त्म होने जा रहा था। क्योंकि एक हैंड पिक्ड अदालत, हैंड पिक्ड जजेस पर मुश्तमिल एक अदालत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाई जा रही थी। इस तरह की अदालत जो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में जिसकी जगह ही नहीं थी, कोई मिसाल ही नहीं है कि पाकिस्तान जैसे निज़ाम इंसाफ वाले मुल्क में, कॉमन लॉ के मुल्क में इस तरह की अदालत लाई जाए। और उसके नतीजे में एक ड्यूअल सिस्टम अदालती निज़ाम का बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से वक्त मज़ीद लगता, उलझने मज़ीद पैदा होती, केसेस मज़ीद लेट होते,
ایک ٹگ آف وار، ایک کنفلکٹ مزید پیدا ہوتی. تو اس لحاظ سے اچھا ہوا ایک ایسی بات پہ سب کا اگریمنٹ ہوا جو آئینی لحاظ سے ایک زیادہ. زینب صاحب، یہ جو آئینی بینچ تھا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے مولانا کو دیا گیا تھا اور مولانا نے کامیابی سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اس پر راضی کر لیا ہے. کیا پی ٹی آئی بھی اب اس ترمیم میں شامل ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے جہاں تک یہ بات ہے اس پر تو پی ٹی آئی کو اگری کرنا چاہیے، لیکن دوسرے نقطے بھی ہیں. لیکن کیا پی ٹی آئی اصولی طور پر اس طرف آئے گی یا ایک اپوزیشن کے طور پر وہ یہ دیکھے گی کہ یہ جو ترمیم ہو رہی ہے اس کے سیاسی مضمرات کیا ہیں اور ان سیاسی مضمرات کو دیکھتے ہوئے ریئیکٹ کرے گی؟ نہیں، مگر سیاسی طور پر اور ایک جماعت کے طور پر پارلیمانی، کیا ان کی خواہش پر کم از کم جو چیز آ رہی ہے اس پر بھی ساتھ کھڑے ہوں گے یا اس پر بھی سیاست کر جائیں گے؟ دیکھیے تو پورا پیکج ہوگا نا عائشہ. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں کہ اس آئینی پیکج میں سے ایک چیز پر آپ اگری کر لیں باقی چیزوں پر نہ کریں. ٹھیک. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ پورا پیکج جو ہے وہ کیا آئے گا اور اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہرحال یہ کوئی پاکستان کے نظام انصاف میں ریفارم کرنے کے شوق میں نہیں لائی جا رہی. اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت حکمران جماعتوں کے پیٹ میں بہت بڑا درد اٹھا ہے کہ پاکستانیوں کو انصاف نہیں مل رہا. 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں لوور کورٹس میں، 3 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے ہائر کورٹس میں. اب ان کو ختم کرو، پاکستانیوں کو انصاف دلاؤ. اس کی تو کوئی کوشش ہمیں نظر نہیں آئی نا. صوبوں کی سطح پہ تو کچھ نہیں ہو رہا، لوور جوڈیشری کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا، پولیسنگ کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا، تفتیش کے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا. مقصد تو پیچھے سیاست ہے نا. تو اس سیاست سے جو جماعت ہرٹ ہو رہی ہے، جس کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ کیوں اس کے ساتھ ہوگی؟ لیکن ہم جو اپنا تجزیہ کریں گے ظاہر ہے ہم تو اس حساب سے کریں گے کہ دونوں جماعتوں کا جو بھی فائدہ نقصان ہے اس میں شہریوں کو کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، پاکستان کے نظام پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے. میری رائے میں پچھلی تجویز کی نسبت یہ بہت ہی ایک بہتر، زیادہ قابل قبول تجویز ہے. اس میں جو باقی شکیں ہیں وہ بھی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو نقصان جس کا اندیشہ تھا، دیکھیے آخری بات میں کرنے لگا ہوں، جس نقصان کا اندیشہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا اعلیٰ عدالتی نظام انتظامیہ کے ماتحت آ جائے گا. درست ہو گیا. جو باقی شکیں ہیں اس میں بھی اس چیز کا احتیاط رکھنی چاہیے کہ جو انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری کی وہ برقرار رہے اور پاکستان میں جو چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ ٹھیک رہے. درست. افتخار صاحب، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بڑے آئینی مطالبے سے جہاں سے آغاز کیا اور بلاول بھٹو نے تو اس کے لیے کنوینسنگ بھی بہت زیادہ کی، مطلب جتنا زیادہ وہ پرزور دلائل دے سکتے تھے بار سے لے کر سوسائٹی میں جانے تک، اس سے دستبردار ہو گئے ہیں. یعنی کہ میثاق جمہوریت بھی اس اتفاق کے لیے انہوں نے بھلا دیا. کیا ججز کے تقرر کا جو طریقہ کار ہے، چلیں آئینی عدالت نہیں تو آئینی بینچ، طریقہ کار میں ترمیم کی یقین دہانی کے بعد کیا آئینی عدالت کے آپشن کو چھوڑا گیا ہے کہ وہاں جو حکومت اور اس کے اتحادی چاہ رہے ہیں اس حساب سے چلا جائے گا؟ میرے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ جو کرے گی بہتر کرے گی. میرا موقف یہی ہے. یہ باتیں جو ساری ہم کر رہے ہیں ان کی حیثیت تبھی پتہ لگے گی جب یہ فلور آف دا ہاؤس پہ آئیں گے. آپ کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے سب سے بڑے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، تو یہ اس کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا خمیازہ کیا بھگتنا ہوگا. آپ بات کر رہے ہیں آئین کے بارے میں، میرے سامنے کچھ اور ہے. میرے سامنے معاملات آ رہے ہیں کہ عدالتی اصلاحات چاہتی ہیں. اب اس میں فرق ہے. آپ اپنے آپ کو ایک چیز تک ہی محدود رکھے ہوئے ہو کہ کوئی آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ اتنی طاقت حاصل کر لے گی کہ سپریم کورٹ کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی. آپ یہ بحث کیے جا رہے ہو. میرے سامنے جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جے یو آئی نے عدالتی اصلاحات پر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب عدالتی اصلاحات اور چیز ہیں اور جس آئینی ترمیم پر آپ بحث کیے جا رہے ہو اور کیے جا رہے ہو اور کیے جا رہے ہو وہ اور ہے. مگر عدالتی اصلاحات بھی تو آئینی ترمیم کے ذریعے آ رہی ہیں. ایک منٹ ٹھہرے نا. کیا آپ میں سے کوئی بھی مجھے بتا سکتا ہے دانشور، علاوہ اس بات کے کہ مبارک ہو
کہ پیپلز پارٹی بھاگ گئی اور اس نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فیصلہ. سر میں نے کہا اتفاق رائے کے لیے ان کو اس کو چھوڑنا پڑا کہ ظاہری بات ہے اتفاق رائے صحیح, آپ اتفاق رائے کہہ رہے ہو, میں کہ یہ بھاگ گئی, مسئلہ تو کوئی فرق نہیں. آپ ذرا پڑھے لکھے ہو, میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں ذرا جھٹکے انداز میں بات کر رہا ہوں. نہیں مگر میں اگر اس کے آگے یہ کہہ دوں کہ نہ کریں 6 مہینے لگا کے آپ اتفاق رائے قائم کریں, شاید اس سے بہتر چیزیں لے آئیں. میں کچھ بات اور کرنا چاہ رہا ہوں محترمہ. اچھا چلے کر لیں آپ بات, کریں. بات عدالتی اصلاحات کی ہو رہی ہے, اور یہ 1 2 5 7 10 25 30 پوائنٹ ہو سکتے ہیں, ایک آدھا نکتہ نہیں ہو سکتا. اور جو آپ کا یہ سوال تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا ہے, تو اس کا جواب سن لیا آپ نے. تو زیگم صاحب نے دیا, آپ کی کیا رائے ہے؟ سن لینا, مجھے بات کرنے دیں گی تو میں اپنی رائے دوں گا. پی ٹی آئی 28 29 50 جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں ان میں کہتی ہے نمبر 1 پہ ہمارا ووٹ ہے, نمبر 3 پہ ہمارا ووٹ نہیں ہے, نمبر 7 پہ ہمارا ووٹ ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری کروشل ٹائم فار دا پارلیمنٹ, اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی بڑا کروشل ٹائم ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے کے پورے عدالتی اصلاحات کی طرف جانا چاہتے ہیں, کیونکہ عدالتی اصلاحات ہوں گی تو انصاف ملے گا, عدالتی اصلاحات ہوں گی تو جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے عدالتوں کو استعمال کر کے غریبوں کے ساتھ وہ ختم ہوگی. اور جب ہم عدالتی اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو پھر مجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک کا جو پروسیس ہے, اس کی تعیناتی, تنخواہیں, پینشن, پوسٹنگ بھی ممکن ہے زیر بحث آئے, کیونکہ میرے نزدیک عدالتی اصلاحات یہی ہے. سر ابھی تو سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ معاملات میرے سامنے سپریم کورٹ سے متعلق کوئی چیز ہے ہی نہیں. میرے سامنے تو لفظ آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ عدالتی اصلاحات, پھر کہا گیا ہے اسحاق ڈار یہ اصلاحات لانے کے لیے نواز شریف اور محترمہ بینظیر نے دستخط کیے تھے. جس کاغذ پہ دستخط کیے تھے وہ کاغذ یہ ہے جس کو پڑھنے کو کوئی تیار نہیں, آپ کی مرضی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لفظوں کا کھیل ہے. آپ ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ کے اختیارات کے درمیان ہو. آئینی کورٹ چھوڑ دی ہے, بینچ پر آ گئے, سپریم کورٹ کے اندر ہے. میں عدالتی اصلاحات کی بات کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں سر وہ جو کر رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کر رہے ہیں, جو انہوں نے مجھ سے کہا. یار یہ میرے سامنے ان کی تحریر پڑی ہے. سر میں تو آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں میرے سامنے آ جائیے, یہ میرے سامنے لکھا ہوا پڑا ہے. یہ میں اپنے گھر سے تو نہیں لے کے آیا. پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی عدالتی اصلاحات چاہتی ہے. تو عدالتی اصلاحات تو یہ ہے نا, مجسٹریٹ کی عدالت سے لے کے سپریم کورٹ تک جتنی خرابیاں ان کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور آپ اپنے آپ کو رکھے بیٹھے ہو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ناکام ہو گئی, بلے بلے ہو گئی, اور سپریم کورٹ کا ہو گیا, اور آپ اس سازش میں جانا چاہتے ہو کہ جناب جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کہیں گے جی کھولو الیکشنز کے نتائج کو اور اس کا ڈبہ کھول دو, اور ڈبہ کھولنے کے بعد ایک ڈبہ کھلنے کے بعد کیا آ جائے گا, باقی بھی ڈبے کھول دو اینڈ لیٹ اس گو فار الیکشن. آپ اس کھیل کی بات کر رہی ہیں, میں عدالتی اصلاحات کی بات کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب اگر آئینی بینچ کو چیف جسٹس ہی لیڈ کریں گے تو پھر ساری مشق کا حاصل کیا ہوا؟ حکومتی ترمیم کے بغیر بھی چیف جسٹس سے ایک آئینی بینچ بنانے کی استدعا کی جا سکتی تھی, تب بھی چیف جسٹس نہیں ہیڈ کرنا تھا. اب آئینی بینچ بنے گا تو بھی اگر اس حساب سے نہیں بینچ بنتا, چیف جسٹس ہی اس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے, تو کیا پھر حکومت نے حاصل کیا؟ کیا اگر میں یہ کہوں ماضی کی نظیریں بھی ہمارے سامنے, ٹھوس یقین دہانی کا 25 اکتوبر کے بعد معلوم ہوگا, یعنی کہ اگر بینچ پر آئے ہیں تو کسی یقین دہانی کے بعد حکومت بینچ پر آئی ہے, ادروائز حکومت اس ساری ایکسرسائز میں کہاں ہے؟ میرے خیال ہے سب سے پہلے تو بات یہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ یہ کلیکٹیو وزڈم جسے کہتے ہیں, جو کہ آئین کی بنیاد ہوتی ہے اور آئینی ترمیم کی بھی بنیاد ہوتی ہے, ہونا چاہیے, اس کے ہمیں شواہد نظر آ رہے ہیں کہ بات اپنی اپنی پارٹیز کی پوزیشن تھی, وہ اس کے لیے کیمپین بھی کرتے رہے, ہم دیکھتے رہے. خاص طور پہ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ مسلسل تبلیغ کرتے رہے کہ آئینی جو عدالت ہے اس کے کیا فیض ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اسے بنانے کی صورت میں. لیکن اب وہ ذرا اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں, جو انفارمیشن ابھی تک ہمارے پاس آئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ عدالت بنے
یا بینچ بنے یا یہ دونوں چیزیں نہ ہوں. صرف بنیادی بات جس کا ہم ساتھ دیتے ہیں اس کا طریقہ کار تو سیاست جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست بھی ہو رہی ہے, اس کی ٹائمنگ بھی ایک سیاسی ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اس میں عمل دخل ہونا چاہیے. یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہوتا ہے ڈیموکریسی میں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بھی اور دوسری ڈیموکریسی فارمز میں بھی, اس کی کوئی صورت تو یہاں پر ہونا چاہیے. تو ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ اصلاحات جو ہیں, کیونکہ اس میں ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام پیدا کیا جا رہا ہے, اس لیے ہم اس سے خوش ہیں. تو جو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ عدالت نہیں بنے گی, آئینی عدالت علیحدہ اور چیف جسٹس ہی ہوں گے, تو ہم اس پہ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ سامنے آئے گی, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایک بات ہے نہیں سر, چیف جسٹس ہی بنیں گے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا. اس پر بھی ایک اختلاف ہے جو رپورٹڈلی سامنے آ رہا ہے کہ جے جو آئے کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ کنٹینیو کیا جائے. حکومت کی طرف سے 3 رکنی سینئر ججز کے پینل میں سے ہے کہ چیف جسٹس آنا چاہیے. یہ ابھی معاملہ طے نہیں ہوا اب تک کا کہ اس کے اوپر کہاں جاتا ہے ان کا اتفاق. میں سیاست جو وقتی سیاست ہو رہی ہے آپ اس کا ذکر کر رہی ہیں, بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. میں اس سے ذرا سا ہٹ کر یا اوپر اٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسے بڑے سپین میں بھی دیکھیں, یعنی یہ وقت تو گزر جائے گا, سال گزر جائے گا, 5 سال گزر جائیں گے, 10 سال گزر جائیں گے, تو ہم اس ترمیم کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ یعنی یہ جب وقت گزر جائے گا, یہ چیف جسٹس گزر جائیں گے, اگلے آنے والے بھی گزر جائیں گے, یہ تو سال 2 سال 3 سال کے ہی کھیل ہے نا. تو اس ترمیم کو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام, پارلیمنٹ کا اس سارے معاملے سے ایک تعلق, اور جب ہم پارلیمنٹ کا تعلق کہتے ہیں تو یہ جو کلیکٹیو وزڈم کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, اس طرح ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی عوام کے نمائندے اور ان کی پھر رائے, یعنی ہم یہ تصور کرتے ہیں اور یہ ہماری خواہش بھی ہے کہ یہ اس طرح ریفلیکٹ ہونی چاہیے اور ان کا ایک چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر ہونا چاہیے. اچھا, آپ حکومت کو ہم ایک دن کہتے ہیں آج تو اس سے بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی, یہ پاس نہیں کروا سکے, جب پہلے انہوں نے بلایا تھا اجلاس میں, اور اب ہم کہتے ہیں کہ ذرا ایک قدم پیچھے ان کی اتحادی پیپلز پارٹی یعنی ہٹ رہی ہے. تو ہم ہر روز کی بنا پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کون آگے نکل گیا, کون کمزور ہوا اور کون مضبوط. میرا خیال ہے اگر آپ اوور آل پکچر کو دیکھیں تو حکومتی جو اتحاد ہے اس کو ایک ذرا استحکام تو مل رہا ہے بہرحال ان باتوں سے. یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں, ایک حکومت کو جیسے معاشی اشارے آ رہے تھے پہلے, اب یہ سیاسی اشارے آ رہے ہیں. یہ سیاسی اشارے کیا ہیں کہ آپ ساری بڑی جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی سے ہٹ کر ساری اکٹھی ہو رہی ہیں ایک پیج پر, اور کل مولانا نے کہا کہ ہماری عدالتی حوالے سے تو ہمارے سارے ہم اکٹھے ہو گئے ہیں ایک نقطے پر. اسی طرح آپ نے پی ٹی آئی کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی اپنا تھوڑا بہت حصہ کچھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بہت ضروری ہے. ہم تو کل بھی بات کر رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے, ورنہ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ تصور ابھر رہا ہے کہ دیٹ پارٹی از بینگ کائنڈ آف لیفٹ آؤٹ, تو وہ تصور نہیں آنا چاہیے. میں بات ختم کروں اپنی, میں سمجھتا ہوں کہ the amendment is being licked into shape and that is a good news for democracy. درست ہو گیا. نیازی صاحب, آئینی بینچ پر رضامند ہو گیا ہے حکومتی اتحاد, ساتھ مولانا بھی کھڑے ہوئے موجود ہیں. حکومت مولانا کے ووٹ کے لیے اپنے بہت سے پوائنٹ آف ویوز چھوڑ کر پیچھے ہٹی ہے. کیا مطلوبہ اکثریت کے لیے مخصوص نشستوں سمیت تمام آپشنز ناکام ہوئے, یا پھر یہ کلیکٹیو وزڈم ہے جس کا وہ پہلی سبکی کے بعد خیال آیا کہ اب اس کلیکٹیو وزڈم کی طرف بڑھا جائے؟ میں ایک سوال اضافہ کر دوں ان کو کہ سر یہ جو کچھ بھی ڈیبیٹ ہے, کیا یہ عدلیہ میں اصلاحات لانے پر مشتمل ہے یا صرف 2 چیزوں پر مشتمل ہے؟ میرا خیال ہے نال فیئرنیس عائشہ اور افتخار صاحب کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف اپنے مخصوص مفادات کو جو ہے کیٹر کرنے کے لیے اور ان کو پروان چڑھانے کے لیے یہ اصلاحات کی ضرورت پڑی ہے. ضرورت تو ہمیشہ سے تھی, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عرصے سے اس کی گائے بگائے گونج بھی اٹھتی رہی کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے, 18ویں ترمیم کے اندر ڈال دیا گیا تھا, لیکن بہرحال آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہو سکا, اور اس کے بعد ایک عرصہ تک یکسوئی کے ساتھ اس کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی. لاجیکلی دیکھیں تو یہ اس پہ بجائے آرگومنٹ کرنے کے یا اس میں کون کیا آرگومنٹ ہو سکتا ہے, پہلے تو یہ دیکھیں کہ حکومت کے جو مفادات ہیں آیا وہ جن کا وہ تحفظ کرنا چاہتی ہے تصوراتی طور پہ, تو وہ کیٹر ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. دیکھیں نام میں کیا رکھا ہے, آئینی عدالت کہہ دیں, آئینی بینچ کہہ دیں. اگر مفادات ان کے دونوں میں ایک ہی طریقے سے ان کو محفوظ بنایا جا رہا ہے یا محفوظ بنایا جا سکتا ہے تو پھر نام کوئی بھی رکھ لیں. اب بینچ کے اندر اگر
جو 5 ججز، دیکھو عام بینچ تو یہ بینچ تو اس میں تو آئین کی نہیں چاہیے نا. جب آپ آئینی تحفظ دیں گے کہ 5 مخصوص بندے جو ہے سپریم کورٹ میں کوالیفائی کریں گے اور ان کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی اس کا لف ہوگا فرض کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام آپ آئینی بینچ رکھ دیں یا آئینی عدالت رکھ دیں، اس کی کوالٹی جو ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اگر اس کے اندر ایز لانگ ایز حکومت کے فرض کے انٹرسٹ کے لیے 3-2 کی اکثریت حکومت کے پاس ہے. ابھی میں چیف جسٹس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، میں صرف ایک بینچ کے اوپر سارے ججز کی رائے ایکول ہوتی ہے، کوئی کسی کا ایک رائے جو ہے 2 زیادہ نہیں ہوتی ہے. اگر وہ 3-2 کے اوپر بھی حکومت کے پاس یہ کام کرنے کو ہیں اور آئینی عدالت کے اندر وہ سارے فیصلے کروا سکتے ہیں تو پھر تو مقصد سرو ہو گیا. اب اس کے ساتھ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور بھی ہماسا بھی کہہ رہے ہیں. میں اسی کے اندر تھوڑا سا مزید اس کا ایک اور پہلو لوں گا کہ اگر آپ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے یا نام کی تبدیلی کر کے آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سرپرائز ملے، جیسے میں کل بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی اس کے اندر آ جائے گی. آج کل بھی سلمان راجہ صاحب کو میں سن رہا تھا، ان کو پورا اعتماد تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب کہ اس وقت وہ ابھی ان کی میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت میں ان کو سن رہا تھا کہ وہ وہاں پہ جو بھی نظام لے کے آئیں گے، بہرحال وہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس پہ پورا اعتماد ہے. اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ان کا ایک اعتماد کا ووٹ جو تحریک انصاف کا تھا، جس کی بات بھی ہو سکتا ہے کتنا اس کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، وہ موجود تھا. اب ایک لمبی لسٹ ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو کل 3 چیزیں طے ہوئی ہوں گی، مجھے نہیں پتا، میں تو ذرا تھوڑا انکمیونیکیٹر ہوں کل سے اپنے جو ہے مصروفیت کی وجہ سے، لیکن جو 3-4 چیزیں ہوئی ہوں گی، آئینی بینچ، چونکہ اب اس کو کہا جا رہا ہے تو میں آئینی بینچ کہتا ہوں، اور یہ آلموسٹ پتہ سیٹل ہی ہے کہ مولانا جس شد و مت کے ساتھ آخری دن میں آئینی بینچ کہہ رہے تھے، تو لگتا یہ تھا کہ زیادہ تر آئینی بینچ کے اندر ہی وہی سب کو ڈالا جائے گا، یعنی کہ دائیں کان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں یا میں بائیں ہاتھ سے پکڑ لوں. اگر مدعا میرا کان پکڑنے کو ہوتا ہے تو دائیں سے پکڑوں یا بائیں سے پکڑوں، اس میں کوئی زیادہ جو ہے نا فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر مولانا نے کیا تو وہاں پہ اگر 3 چیزیں طے ہو گئی ہیں جو میرا خیال ہو گئی ہوں گی. ایک یہ بینچ جو آئینی ہوگا، اور اس کو سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ جو ہیڈ کرے گا. ایک ہوگا کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی جو ہے اس پہ میرا نہیں خیال کسی کو اعتراض ہے. ایک چیز پہ لوگ جس کو تھا بہت سے اخبارات ہے، سارے کے سارے مولانا کی پارٹی سے بھی ہوئی تقریباً آواز آئی ہے، تحریک انصاف بہت زیادہ ووکل بھی ہے، اور وہ تو 7-8 سال سے قاضی فیض صاحب کے خلاف ایک بلا وجہ ایک بلا جواز کیمپین چلا رہی ہے. تو وہ جو ان کا یہ کہنا مولانا محترم کہا کہ جی ہم نے جو ہے نا اس کو نہیں بننے دینا ہے، تو اس میں یہ نہیں تھا کہ 3 ججز جو سینئر ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس بن جائے گا، ٹھیک ہو وہاں پہ بھی ہو گیا. اور تیسرا یہ 5 ججز کا تعیناتی، اس کا بھی طریقہ کار میرا خیال ہے کہ یسٹرڈے کی میٹنگ میں ان تینوں چیزوں پہ اتفاق کرایا ہوگا. اور وقتی طور پہ وہ کہتے ہیں یہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے زیادہ بہت کچھ جو ہے جو ان کو مل گیا، کیونکہ اصل ایک کور ایشو ہے جو انہیں ایڈریس کر لیا. درست ہو گیا جی. ایک بریک لینی ہے. بریک اگلے مرحلے پہ اسے پھر بہت اختلافات تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مس گائیڈڈ طلباء کا احتجاج، پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور مقدمے، کیا یہی حل ہے؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. 4 روز قبل لاہور کے ایک نجی کالج کے کیمپس سے شروع ہونے والا طلباء احتجاج اب پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں پھیل چکا ہے. گزشتہ روز گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، کاموں کی، لالا موسیٰ، بورے والا سمیت متعدد شہروں میں احتجاج ہوا، جبکہ آج صبح سے لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں طلباء کا احتجاج جاری رہا. احتجاج کے دوران طلباء کی جانب سے مختلف کیمپسز کی عمارتوں اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا. طلباء نے کہیں کالج ریکارڈ اور فرنیچر جلایا تو کہیں اپنے ہی تعلیمی اداروں کے شیشے اور گیٹ توڑے. مظاہرین کی جانب سے موٹر سائیکلز اور کالج بسز کو بھی نقصان پہنچایا گیا. گجرات میں طلباء کی ہنگامہ آرائی کے دوران کالج کا سیکیورٹی گارڈ جان سے چلا گیا. مشتعل مظاہرین کے خلاف پولیس کی جانب سے مختلف شہروں میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. راولپنڈی پولیس نے 250 جبکہ لاہور پولیس نے 20 سے زائد نامزد ملزموں کو گرفتار کیا ہے. پولیس کے مطابق احتجاج کی آڑ میں شرپسند عناصر بھی موجود ہیں. شرپسند عناصر نے پولیس پر پیٹرول بموں سے حملے کیے. کئی شہروں میں 4 دن
दिन से कॉलेजेस बंद हैं और मजीद 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। इन सारे फैक्ट्स के बाद तलबा के इस एहतजाज को पुरअमन तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसी बच्ची के साथ कोई वाकया नहीं हुआ, कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आया। पीटीआई ने इंतशार फैलाने के लिए मुबैना वाक़े को साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के जरिए तलबा को गुमराह करने की मुहिम चलाई गई। इससे कबल पुलिस और 7 रुकनी कमेटी भी ये बात कह चुकी है कि ऐसे किसी वाक़े के कोई शवाहिद नहीं मिले। तो फिर सवाल यह है कि आखिर तलबा क्यों ये सब कर रहे हैं? तलबा अपनी ही तालीमी दरसगाहों को तबाह करने की राह पर क्यों हैं? 2 रोज कबल हम अपने इसी प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन ने हैजान बर्पा किया है, मगर क्यों तलबा समझने के लिए तैयार ही नहीं? हजारों तलबा सड़कों पर हैं, मगर कोई स्टूडेंट भी इस गैर मुसद्दिका वाक़े का सबूत फराहम क्यों नहीं कर पा रहा? सवाल यह भी है कि अगर इन तलबा के दरमियान शरपसंद अनासिर भी मौजूद हैं तो क्या वाकई तलबा किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या अब हुकूमत के पास इस मामले को सुलझाने के लिए कोई हल है? क्या कॉलेजेस की बंदिश, एहतजाज पर लाठी चार्ज, आंसू गैस, पकड़ धकड़ और मुकदमात हल हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई कमेटी के साथ ही एतमाद साजी के लिए कॉलेज के तलबा और असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी नहीं बना देनी चाहिए थी? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल इस तरह से, तलबा एहतजाज पीटीआई ने वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब, क्या तलबा वाकई पीटीआई के सियासी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं? इफ्तिखार साहब, आपको क्या लग रहा है जो 4 दिन से मुख्तलिफ शहरों में तलबा बाहर आ रहे हैं, किसी की बात सुनने मानने को तैयार नहीं है, हुकूमत की तरफ से की गई इन्वेस्टिगेशन को नहीं तस्लीम कर रहे हैं, मगर जो सोशल मीडिया पर है वो उनका सबसे बड़ा सच है? जो सोशल मीडिया है वही इंकलाब लेके आएगा। सियासी जमातें तो इंकलाब लाने से रह गई, अब लगता तो ऐसे ही है। मरियम नवाज़ ने कल जितने वाज़े अल्फाज में इस सारी सूरत हाल से आप लोगों को आगाह किया, अगर अब भी हमारी समझ में उनकी बात नहीं आ रही तो फिर तो वही होगा जो सोशल मीडिया चाह रहा है। मुल्क में एक ऐसी फ़िज़ा, बदअमनी, जलाओ, ठहराओ, डेड बॉडीज़, मदरसों का बंद हो जाना, शहरों का बंद हो जाना, लूट मार। सर, हुकूमत और बड़ों का काम नहीं है सच और झूठ में कह दिया उन्होंने, कह दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। एतमाद नहीं कर रहे ना। अब एतमाद का कोई इंजेक्शन तो नहीं होता किसी हुकूमत के पास। जब आपने सोशल मीडिया के 8 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल दे दिए कि जाएं जाके जो मर्जी आती है करें, और उस मर्जी को वो कहें कि जनाब ये हमारा हक है, आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल फलां में हमें इजाज़त है कि हम जो चाहें लिखें, जो चाहें छापें, जो चाहें लोगों को बताएं, जो चाहें इंफॉर्मेशन शेयर करें, जहाँ से चाहें इंफॉर्मेशन शेयर करें, खबरदार हमें हाथ मत लगाना, और हाथ लगाया तो ये आइन से मुतसादम होगा। 16-17 साल के बच्चे हैं, 16-17 साल के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। तो यही वो उम्र है जिसमें मैं खराब हुआ था, जिसमें ये नियाजी खराब हुआ था। सबने बैठा हुआ है, हम दोनों बैठे हुए हैं। जैसे मैंने अपने खराब होने से बचा लिया था। हम दोनों खराब हुए थे, मैंने अपने आप को बचा लिया। आपने अच्छा किया, दोनों बैठे हुए हैं। समझाने वाले मौजूद नहीं, हम दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, हम दोनों 2 मुख्तलिफ नजरियात की रिप्रेजेंटेशन करने वाले, पथराव करने वाले, सड़कों पे हंगामे करने वाले, ठीक है, आपके पास कोई हल नहीं है, दोनों बैठे हैं। ओके, और एक्टिविस्ट हैं, और हम नहीं समझ रहे थे उस वक्त कि ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि जो हो रहा है ये मुल्क के खिलाफ हो रहा है, मुल्क को तबाह करने के लिए हो रहा है, मुल्क के निज़ाम को तबाह करने के लिए हो रहा है। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, मॉब जस्टिस के बढ़ते वाकयात इंतहा पसंदी में तो पहले मुल्क में नजर आते थे, मगर ये मुबैना रेप के केस में गुज़िश्ता रोज गुजरात कॉलेज का जो सिक्योरिटी गार्ड था इस एहतजाज के दौरान वो जान से गया है। आज खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे हैं, कल जो बात वज़ीर आला मरियम नवाज ने कही कि तलबा के एहतजाज में पीटीआई का हाथ है, क्या वाकई पीटीआई पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाहती है? देखिए, एक वो साजिशी थ्योरी है जिस पे तलबा यकीन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें उसके मुकाबले में अपनी साजिशी थ्योरियां नहीं लानी चाहिए। हमें इस वक्त देखना चाहिए कि कितना बड़ा चैलेंज है जो हमें दरपेश है, और हम उसका मुकाबला करने के लिए कितने तैयार हैं या नहीं हैं, और यकीनन नहीं हैं। हमारा जो दौर है इसको कहते हैं पोस्ट ट्रूथ एज, वो दौर जिसमें सच चला गया।
पोस्ट ट्रूथ है जिससे ऐसी एज को कहते हैं जो हमारी एज है, उसको कहते हैं कि जब जज्बात अहम होते हैं, हकायक गैर अहम होते हैं। और इसके पीछे क्या है? डिजिटल रेवोल्यूशन। इल्म आसान हो गया, इल्म सस्ता हो गया, लेकिन इसके बावजूद सच महंगा हो गया। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी से ज्यादा आपको किताबें मुहैया करता है। चंद मिनटों में आप अपनी पसंद की किताब ढूंढ सकते हैं। वो असातिज़ा, वो आलिम जिनको आपको सुनने के लिए दूसरे बर्रे आज़मों में जाना पड़ता था, वो आपके मोबाइलों में बैठे हैं, लेकिन सच दस्तयाब नहीं है। सही। सच पे कोई यकीन करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि सच महंगा होता है, उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। सच जो है वो तकलीफ दे होता है, जिस बात पे आप यकीन करना चाहते हैं वो आसान होता है। ज़ैगम साहब, हल क्या है? हम भी छोटे थे तो वालिदैन समझाते थे, सच और झूठ का फर्क बताया जाता था, मगर आज हमारा मुस्तकबिल दलील और तामीर से दूर जा रहा है। देखिए, हल ये है कि आप अपनी नई नस्ल को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं। आंखें बंद करके, कान बंद करके यकीन करना ना सिखाएं। और आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटियों में क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाने पर पाबंदी है। क्रिटिकल थिंकिंग हल है कि वो क्रिटिकली देख सके इंफॉर्मेशन को। उनको सिखाएं मीडिया लिटरेसी, कि जो इंफॉर्मेशन आई है उनको कैसे क्रिटिकली देखना है, कैसे तज्जिया करना है, क्या सच है क्या गलत है। उनको सिखाएं कि डिसइंफॉर्मेशन क्या होती है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे आप खबर को चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, कैसे डिसइंफॉर्मेशन है। दुरुस्त हो गया। आपके पास ऐसे गेट कीपर्स हों जो डिसइंफॉर्मेशन पे सजा दे सकें, मिस इन्फॉर्मेशन का कला कमा कर सकें। मिस इन्फॉर्मेशन होती है गलत इतला जो मासूमियत से बगैर पता के फैलाई जाए। डिसइंफॉर्मेशन होती है जो बदनीयती से जानबूझकर फितना फसाद के लिए, किसी फायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए फैलाई जाए। दुरुस्त हो गया जी। यहीं से गुफ्तगू कवानीन को भी ठीक हो गया ज़ैगम साहब, यहीं से गुफ्तगू आएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। न्याई साहब, हम बात कर रहे हैं सच झूठ में तमीज़ की, इंसानी अक़दार की। सर ये फरमाइएगा, कामयाब तलबा तहरीकें रही, हक है एहतजाज करें, तहरीक चलाएं। अयूब दौर में पाकिस्तान में भी तहरीकें रहीं, कामयाब नज़ीरें भी रहीं। क्या आज की तहरीक को मुनज़्ज़म तहरीक कहा जा सकता है, या ज़ैगम साहब ने बात छोड़ी कि हैशटैग और कुछ वायरल हो जाए तो बिना सोचे समझे उसमें कूद जाएं? मेरा ख्याल है ज़ैगम साहब ने जो बात की है, मैं इसको थोड़े से चंद चीज़ें और इजाफा कर दूँ। पहली बात यह है कि आप जो चीज़ें उन्होंने रहनुमा असूल बताए हैं कि ये लागू करें और बच्चों के लिए ये प्रोटोकॉल्स बनाएं और उनको ये SOPs दें या उनकी तरबियत करें, तो उसके दरमियान में एक चीज़ है जो बड़ा मिसिंग लिंक है। आया बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान की हद तक, तो मैं शरह सदर के साथ कह सकता हूँ, क्या वो वालिदैन के कंट्रोल में है। देखिए यहाँ पे एक अजीबोगरीब कैफियत पैदा हुई है। वो अंग्रेज़ी का एक बड़ा ज़बरदस्त क्लीशे है या एक सेइंग है कि इफ़ यू कैन फेक सिंसेरिटी और ऑनेस्टी, रेस्ट इजी फॉर यू। हमारे यहाँ कुछ लीडरों ने ये फेक किया हुआ है कि वो पाकिस्तान के अंदर उनसे ज़्यादा मुखलिस और सिंसियर लीडर नहीं है। ये बिल्कुल बात जो ऐसे सरफ नज़र हम करना ही होगा, हम ये कहें कि तहरीक इंसाफ का हाथ नहीं है, क्योंकि ये अंधे को भी पता है। ये अगेन हम एक चीज़ को मिसकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि मेरे पास भारे को पता है, आप भी सोशल मीडिया यूज़ करिए, मैं भी कर रहा हूँ, और कौन सी जगह पे है जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने इसको हाथों हाथ नहीं लिया। और यही हाथों हाथ लेने ही में तो फैली है बात, कतई न को फैलाने उनको किसने पहुँचाई और कहाँ से बात चली। या देखें यहाँ पे अभी हाल ही में इंग्लैंड के अंदर आप देखें एक फेक न्यूज़ ने वह कितने बड़े फसादात करवा दिए, और अब कितनी है कि चुन चुन को सजाएं दे रहे हैं। अच्छा, ये फेक न्यूज़ थी 2019 दिसंबर के अंदर, यहाँ पे वकीलों ने हॉस्पिटल पे हमला कर दिया। एक बड़ा सान्या था कि यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पे और दिल के हॉस्पिटल में वकील हमला करें। तो मैं किसी तौर वहाँ पे वकीलों के लीडर से मिल रहा था, तो मैंने कहा ये हुआ कैसे। उन्होंने कहा जी सारी रात हमारे पास जिन वकीलों के नंबर, हम लीडर हैं, हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन हर यंग लॉयर जो कि लाहौर बार एसोसिएशन प्रैक्टिस करता है उसके फ़ोन के ऊपर मैसेज आया है और डॉक्टर की इश्तियाल अंगेज तकीर दिखाई गई है, जैसे कहा जी वकील जहाँ भी नजर आए उनको ना छोड़ो, इलाज है तो इलाज ना करो। तो वकील पेपर गया, नौजवान थे, वो बगैर किसी को बताया, अभी कोर्ट्स खुली नहीं है कि धड़ाधड़ सारों ने कहा चलो चलो अस्पताल चलो। ये अमेरिकन एम्बेसी में अपने वक्त में 79 में जलते देख चुका। मैं इस्लामाबाद में था,
میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. چلو ساری رات پمفلٹ آئے. یہ سیالکوٹ میں بچے آپ کے سامنے, ابھی آپ کے سامنے ہوگا جنہیں لنچ ہوئے. گجرانوالے کے اندر ایک بیچارے کو بتایا گیا کہ یہ قرآن کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے. دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو سیاست پروان چڑھائی ہے وہ منفی بیانی سے کرائی ہے. مطلب آپ بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ اپنے اس مخالفین کو زد و کوب کریں, لیکن آپ کی سیاست میں اپنا کچھ آج تک کسی کے سامنے انہوں نے اپنا مثبت کوئی ایجنڈا پیش کیا ہے کہ میں پاکستان کو یہاں لے جانا چاہتا ہوں, یا یہ بتائے کہ نہیں یہ بھی چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, ساروں کو ڈھیر کر کے میر جعفر بھی صادق ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو پروان چڑھائیں گے, اور اس کے بعد ان کو ماننے چاہنے والے وہ بھی اسی طرح چلیں گے, بہت کثیر تعداد میں آ گئے ہیں, فالو کریں گے. ان کے کنٹرول میں انفارچونیٹلی اس وقت قوم کے اندر وہ ہے. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے, آپ کا سچ یہ سمجھنے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اب پتہ نہیں سوشل میڈیا جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے کہ اندر کا جھوٹ لوگوں کا اس نے باہر لا کے رکھ دیا. حماد غزنوی صاحب, تخریبی سیاست یا ذہن کی بات ہو رہی ہے. اسی مہینے کے آغاز میں ایک احتجاج ہوا تو ہم کہہ رہے تھے لیڈر لیس احتجاج. اب جس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے لگ رہا ہے برین لیس احتجاج ہے سڑکوں پر. غیر مصدقہ واقعہ ہے, مس ہینڈلنگ بھی بیچ میں ہوئی ہے انتظامیہ سے, کالج سے. طلبہ سمجھ نہیں پا رہے یا حکومت اور انتظامیہ سمجھا نہیں پا رہی ہے؟ یہ ساری باتیں درست لگ رہی ہیں. دیکھیں میں ابھی جو گفتگو دوست کر رہے تھے ساری معقول باتیں اور میں نے ان سے سیکھا بھی ہے. میں ایک دو چیزوں پہ رائے دیتا چلوں, اسی سے متعلق ہیں جو آپ نے بات کی ہے. کرٹیکل تھنکنگ کی جہاں تک بات ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک کمی ہے. ہم اس کا مسلسل اظہار کرتے ہیں اور اصرار کرتے رہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہونی چاہیے اور ہمارے بچوں میں یہ بات ڈالنی چاہیے, انکلکیٹ کرنی چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے دوست مثال بھی دے رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں پہ جو تہذیبیں کھڑی ہی کریٹیکل تھنکنگ کی بنیاد پر ہیں وہاں پر بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور اسی شدت سے ہو رہے ہیں, بلکہ زیادہ شدت سے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک نیا فنومینن آ گیا ہے, اور جس میں ہم نے کہہ رہے ہیں نا کہ ماں باپ قدریں سکھائیں اور کیوں نہیں سکھاتے, تو اب بچے قدریں ماں باپ سے نہیں سیکھتے. میں اس کی ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے حامی اسی طرح آگے اپنے بچوں کو سکھاتے جاتے اور تقریباً وہی ریشو ان کی معاشرے میں برقرار رہتی جیسے کہ کئی ملکوں میں مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ استاد بدل گیا ہے, بچوں کے ہاتھ میں اب کچھ اور آلہ ہے, اسی سے وہ قدریں سیکھتے ہیں, اسی سے وہ رائے بناتے ہیں اور اسی سے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ڈبل ایجڈ ویپن ہم سنا کرتے تھے. میرا خیال ہے اس سے بہتر فریز نہیں ہو سکتا اس سوشل میڈیا کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور ڈسکرائب کرنے کے لیے. یہ ہم فسادات کی کبھی بات کرتے ہیں, ہم نے تو امریکن الیکشن جیسی چیز کے بارے میں سنا کہ روس نے اس پر اثر انداز ہو گیا. یعنی آپ دیکھیے کس قسم کے اس کے اثرات ہیں. اچھے اثرات تو ہیں ہی کہ ہم جس چیز تک چاہتے ہیں معلومات تک ہم پہنچ جاتے ہیں اور بڑی اچھی ہمیں اس کے ثمرات ملتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. بھائی اس کی دوسری سائیڈ بھی ہے کہ کس طرح یہ معاشرے میں باقاعدہ ایک فتنے کی صورت ہی اختیار کر رہا ہے. اب یہ جو ہم معاملہ کہہ رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ واقعہ ہوا بھی, ہم میں سے کوئی بھی اس بارے میں شور نہیں. اچھا ثبوت مانگے, وہ جی ایک اس کی تلاش جاری ہے, کچھ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک طرح. یہی کنفیوژن ہے جو کہ اصل مسئلہ ہے. میرا خیال ہے 2 اکاؤنٹس ہیں جہاں سے یہ بات انیشیٹ ہوئی. جی بالکل, گورنمنٹ اس کے اوپر ہے, ایف آئی اے میں مقدمے بھی ہو گئے ہیں, کچھ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, مگر ہم اپنی گفتگو کو کردار سر دیکھنا یہ ہے کہ سزائیں ہوتی ہیں یا نہیں, جس کو ہم بڑے آرام سے فیک نیوز یا مس انفارمیشن کہتے ہیں, دراصل وہ جھوٹ ہے. اس کو جھوٹ بولا جائے تو اس کی سختی کا احساس ہوتا ہے. پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. تمام بڑوں سے یہ ضرور گزارش رہے گی, طالب علم 16-17 سال پہ غصہ نہ کریں, ان سے بات کریں, کمیونیکیٹ کریں, سچ جھوٹ پر رکھنا سکھائیں. اور اگر ایک کمیٹی بنا دی جائے اس کالج کی انتظامیہ کی طرف سے بچوں اور اساتذہ پر مشتمل جو تحقیقاتی کمیٹی کے ساتھ جڑ جائے تو اعتماد سازی آسان ہو جائے گی, ان طالب علموں سے بات کرنا آسان ہو جائے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.